کیا دعا زہرا کیس انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے، عدالتی معاملات ہو یا قانونی معاملات ہو۔ اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ظہیر کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ اس کو ملزم قرار دیا جا رہا تھا اس پورے مرکزی کیس کے دوران، اب اس کے اوپر ایک مسلسل خیز انکشاف سامنے آیا ہے، اصل حقائق سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سینئر براڈ کاسٹ اینالسٹ اور سینئر کرائم رپورٹر ندیر شاہ سے، جو کہ اس تمام تر معاملات کے اوپر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو ندیر شاہ آپ یہ بتائیے کہ اس پورے کیس کے اندر قانونی پیشگی کے ساتھ ساتھ اب کیا ایک نئی ڈیولپمنٹ کا سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، جو تفتیشی افسر ہے اے بی سی سی کا اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل کا، اس کی جانب سے آج عدالت میں ایک اہم انکشافات مختلف اہم انکشافات کیے گئے، جس میں سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ ظہیر احمد کی جس روز دعا زہرا کا مبینہ اغوا ہوا اس روز اس کی لوکیشن کراچی ملیر کی آ رہی ہے، بن قاسم ٹاؤن کی، اور جس دن دعا زہرا کو بازیاب کرایا گیا تھا اور اس کا شوہر بھی اس کے بعد کراچی آیا تھا، تو ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک ان کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہ صرف لاہور گئی بلکہ خود سے لاہور تک پہنچی، اس کو لینے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ایون کہ اس کا کہنا تھا کہ جس طرح بھی وہ ٹرانسپورٹ سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچی اور اس گھر تک گئی، اس کے بیچ میں کسی کا عمل دخل نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی لینے کے لیے آیا تھا۔ لیکن سی ڈی آر کی یہ پوری جو رپورٹ ہے یہ ہمارے سامنے، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 16 اپریل کو دعا زہرا کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، تو موبائل لوکیشن کے مطابق ظہیر 15 اپریل کو کراچی کے لیے روانہ ہوا اور ٹاؤن شپ لاہور سے فتح سنگھ والا، پھر رحیم یار خان سے مورو حیدرآباد، اور اس کے بعد صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک یہ حیدرآباد میں موجود رہا، اور 1 بجے کے قریب بن قاسم کا ایک ہوٹل ہے بلوچ ہوٹل، یہ وہاں پر پہنچا، اور 16 تاریخ کو ظہیر دوپہر 3:52 پر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ یعنی کہ ایسا ممکن ہو کہ جب وہ واپس روانہ ہوا تو دعا زہرا اس کے ہمراہ ہوگی۔ یہ تمام موبائل لوکیشنز ہیں، جہاں جہاں موبائل موو کرتا ہے تو سی ڈی آر میں جو آپ کا بیس ٹرانسمیشن سسٹم ہوتا ہے، جو جس سے آپ ریڈار کہتے ہیں، یا جو بھی جہاں سے موبائل کے ٹاور ہوتے ہیں، تو یہ وہاں کی لوکیشن بتاتا ہے جہاں جہاں کوئی بھی شخص ہوتا ہے۔ جیسے بھی میں یہاں موجود ہوں تو میری لوکیشن میرے دفتر کی آئے گی۔ 16 تاریخ کو ظہیر احمد رات کو 7:15 بجے فیض گنج اندرون سندھ پہنچا، رات 10 بجے ٹھہری، اور رات 12:15 بجے واڑو گھوٹکی پہنچا، اور گھوٹکی جب وہ پہنچا تو 17 تاریخ ہو چکی تھی، اور رات 1:15 بجے کراچی موڑ بہاولپور پہنچا، اور 10 گھنٹے وہ بہاولپور میں ہی رہا، اور اس کے بعد 18 تاریخ کو اورنگزیب بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور پہنچا۔ یعنی کہ پھر وہ اپنے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں اس کی اپنی فیملیز دیگر رشتہ دار موجود تھے۔ اب یہ لوکیشن تو ظہیر کی آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر جو تفتیشی افسران ہیں وہ اس میں بی کانٹیکٹ بھی دیکھیں گے کہ فریکوینٹ جن سے کال ہو یا جس کا آپ کے ساتھ ساتھ سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہو، تو آیا ظہیر احمد اکیلا آیا تھا یا اس کے ساتھ سہولت کاری کسی اور نے بھی کی، کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے تو جو عدالت جانب سے جو احکامات دیے گئے تھے کہ اس کی عمر کا تعین کیا جائے، عمر کا تعین ہونے کے بعد اب یہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ ظہیر احمد سمیت دیگر کی بھی گرفتاری ہو سکے۔ اب یہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ ظہیر احمد کو اکیوز قرار دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک تو جو تفتیشی افسر ہے اس نے ظہیر کو ملزم ہی لکھا ہے۔ تو اب ظہیر احمد کی گرفتاری ہوتی ہے یا عدالت کوئی اور فیصلہ کرتی ہے، اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد دیکھا جائے گا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے تو یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس کیس میں جو بھی ملزمان ہیں ان کو گرفتاری کی اجازت دی جائے۔ ندیر شاہ سینئر اینالسٹ، سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ گفتگو کر رہے تھے ہم سے۔ تو دعا زہرا کیس کے اندر پہلی مرتبہ یہ حقائق منظر عام کے اوپر آئے ہیں، اور اب اس کیس کے اندر جو اب قانونی پیش رفت ہوگی اس کی گرفتاری کے حوالے سے، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ دکھا سکتے ہیں اس وقت یہ جو پورا ٹریولنگ ریکارڈ ہے، یہ پوری ہسٹری ہے ٹیلی فون کال کی، جہاں جہاں انہوں نے سفر کیا اور اس سفر کا پورا ریکارڈ اس وقت آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام کا تمام ریکارڈ ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ جو اب تفتیشی افسر ہیں تو یہ ہے عدالت سے انہوں نے اس بات سے رجوع کیا ہے کہ بلوچ ہوٹل بن قاسم ملیر، اس کے حوالے سے 16 تاریخ کو 12:53 پر یہ بن قاسم ملیر کے علاقے کی لوکیشن ہے۔ تو تمام لوکیشن جو ہے ہم کو سینئر اینالسٹ، سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ ندیر شاہ نے ہم کو بتائیں۔ اب اس کیس کے اندر انتہائی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے، اور وہ تمام کے تمام کردار جو کہ اس پورے کیس سے منسلک ہیں، ان کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام عدالتی معاملات ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو مزید ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے۔